إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، سلف صالحین کے منہج کی بہت ساری خصوصیات میں سے ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کتاب و سنت کے نصوص کو جس طرح صحابہ اکرام نے، تابعین، تبع تابعین اور سلف صالحین نے سمجھا تھا اسی طریقے پر سمجھتے ہیں. کتاب و سنت کے نصوص کی منمانی تعویل نہیں کرتے. قرآن کی کوئی آیت ان کے سامنے پیش کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ان کے سامنے پیش کی جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے متعلق یا اس حدیث کے متعلق اپنے صحابہ کو کیا تعلیم دی تھی. جب اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کے سامنے یہ حدیث بیان کی تھی، جب قرآن کی آیت اتری تھی اور اپنے صحابہ کو اللہ کے رسول نے بیان کیا تھا تو انہوں نے اس سے کیا سمجھا تھا، ان آیتوں اور احادیث کے متعلق ان کا کیا موقف تھا، انہوں نے پھر اپنے بعد آنے والے تابعین کو اس بارے میں کیا تعلیم دی. یہ جو فہم ہے سلف صالحین کا، صحابہ اور تابعین کا، اسے حجت اور معتبر مانتے ہیں. اور اس کے علاوہ ان آیات اور احادیث کی جو بھی دوسرے معانی بیان کیے جائیں، دوسری تفسیریں بیان کی جائیں، اسے باطل اور مردود سمجھتے ہیں. اس اہم خصوصیت کی آج کے اس خطبے میں ایک مثال کے ذریعے آپ کے سامنے توضیح اور تفسیر کی جائے گی. ابھی جو ہفتہ گزرا ہے یہ ماہ رجب کا آخری ہفتہ تھا اور اسلام کی طرف منسوب جماعتوں میں سے پوری دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو ماہ رجب کے اس آخری ہفتے میں خصوصاً اس مہینے کی 27ویں تاریخ کو شب معراج کے طور پر مناتے ہیں. کس لیے؟ ان کا دعویٰ ہے، کہنا ہے کہ اس تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا تھا اور اس دن نماز جیسی ایک اہم عبادت فرض قرار دی گئی. اس لیے جشن کے طور پر ہم اس رات کو مناتے ہیں، اس رات کو خاص عبادتیں کرتے ہیں اور اس کی فضیلت ثابت مانتے ہیں. یقیناً اسراء کا واقعہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ اسراء کے نام سے ایک سورہ نازل کی ہے جس کی شروعات ہی اس اسراء کے واقعے سے ہوتی ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے
سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اسراء کے واقعے کو نہایت اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کرایا. کہاں سے کہاں تک؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ایک ہی رات کو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کرایا. یہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے سفر کا واقعہ اپنے صحابہ کے سامنے تفصیل سے بیان کیا ہے، اور یہ تفصیل حدیث کی معتبر کتابوں میں، یہاں تک کہ صحیحین کے اندر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے. بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی سب سے لمبی حدیثوں میں اس اسراء اور معراج کی حدیث کو شمار کیا جاتا ہے. صحیح بخاری کے اندر بھی اور صحیح مسلم کے اندر بھی تفصیل سے یہ واقعہ بالکل صحیح سند سے موجود ہے. اور ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہو جائے وہ شریعت کا اور دین کا حصہ ہے. اسے ماننا اور بلا کسی تکلف کے چوں چرا کے اسے تسلیم کر لینا یہ دین کا تقاضا ہے. اگر کوئی اپنے عقل کا استعمال کر کے کہ یہ چیز عقل کے اندر نہیں آنے والی کسی بھی شریعت کے ثابت شدہ امر کا انکار کرے تو ایسا شخص مسلمان باقی نہیں رہ سکتا. عمومی حکم اس کا یہ ہے کہ شریعت کے کسی بھی معاملے کا جو ثابت شدہ ہے انکار کرنے پر ایک انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. اس لیے یہ واقعہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے بیان کیا اور صحابہ نے سن کر اپنے بعد آنے والے تابعین کو بیان کیا، جو کہ صحیح سند سے کتب حدیث کے اندر موجود ہے، اس پر ہم اس کے ہر لفظ پر ہم ایمان لاتے ہیں. خلاصہ کلام یہ کہ یہ واقعہ قرآن کے اندر بھی اس کی اشارہ موجود ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر بھی تفصیل کے ساتھ موجود ہے. اب مسئلہ آتا ہے کہ اس واقعے کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں اہل بدعت کے ساتھ اہل سنت والجماعت کا شدید اختلاف ہے. تو آخر کون سی بات صحیح ہوگی اور کون سی غلط ہوگی؟ ہمارے پاس میزان کیا ہوگا؟ ترازو کون سا ہوگا جس سے ہم یہ فیصلہ کریں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے؟ اس لیے ہم نے شروع میں کہا کہ اہل سنت والجماعت کی خصوصیات میں سے، اس منہج سلف کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ یہ کتاب و سنت کے نصوص کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھتے ہیں. انہوں نے جو معنی سمجھا ہے، جو تفسیر کی ہے، وہی معتبر اور وہی برحق ہے. اس کے علاوہ جو بھی معنی بیان کیے جاتے ہیں وہ باطل ہے، مردود ہے، وہ شریعت اور دین نہیں ہو سکتے. مثال کے طور پر جو لوگ یہ استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس رات کو جشن منانا چاہیے، اس رات کو خصوصی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، ہم سلف صالحین کی طرف رجوع کریں گے، دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ بالکل آخری زندگی میں نہیں بلکہ مکے کی زندگی میں پیش آیا تھا. اس کے بعد پوری مدنی زندگی ہے، اللہ کے رسول کی زندگی کے 12-13 سال، اس کے بعد صحابہ اکرام کی پوری زندگی ہے، تابعین کی، تبع تابعین کی. اس پورے خیر القرون کے اندر کیا کسی کے ذہن و گمان میں بھی یہ تصور موجود تھا کہ 27ویں رجب کی رات دوسری راتوں سے کوئی الگ رات ہے، اس رات کو جشن منانا چاہیے، خصوصی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، یا اس دن کسی عبادت کی خصوصی فضیلت ہے؟ ہم اگر ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک بھی جائیں تب بھی کوئی ایسی صحیح روایت نہیں پاتے کہ اس رات کی یا اس دن کی کوئی خصوصی اہمیت ہو، فضیلت ہو، یا ان کے یہاں اس کا خصوصی کوئی اہتمام ہوتا ہو. اب اگر کوئی شخص اس سے یہ استدلال کرتا ہے کہ اس رات کا اہتمام ہونا چاہیے، اس کی خصوصی فضیلت ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ فہم سلف صالحین کے فہم کے مطابق نہیں ہے. انہوں نے اس واقعے سے یہ نہیں سمجھا تھا کہ اس رات کی کوئی اہمیت ہے، فضیلت ہے، اس رات کو جاگ کر عبادت کرنی چاہیے،
اس کا کوئی اہتمام ان کے یہاں نہیں تھا، حالانکہ اس کے برعکس لیلۃ القدر کا اہتمام ان کے یہاں پایا جاتا ہے۔ روز ہر سال لیلۃ القدر کو وہ جاگا کرتے تھے، خود اللہ کے رسول جاگتے، اپنی بیویوں کو جگاتے، صحابہ اکرام کو حکم دیتے۔ ان کی زندگی کے اندر واضح طور پر ملتا ہے کہ ہر سال وہ ان راتوں کے عبادت کا اہتمام کیا کرتے تھے، لیکن ان کی زندگی میں ہر سال یہ رات آتی تھی اور کبھی یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے اس رات عبادت کا کوئی خصوصی اہتمام کیا ہو۔ تو یہ فہم جو آج بعض لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس رات کا کوئی اہتمام ہونا چاہیے، سلف صالحین کے فہم سے ٹکرانے کی وجہ سے غیر معتبر اور مردود فہم ہے۔ یہ معتبر فہم نہیں ہے، یہ شریعت کا حصہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اسے شریعت پر استدراک مانا جائے گا، اور اسے ہی شریعت کی زبان میں بدعت کہتے ہیں، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے کے اندر اپنے صحابہ کو تلقین کیا کرتے تھے، نصیحت کیا کرتے تھے، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ تو یہ بدعت ایک انسان کو جہنم تک پہنچا سکتی ہے۔ کوئی کہے کہ اللہ رب العالمین کیا ہمیں عبادت کرنے پر جہنم کی سزا دیں گے؟ بعض سلف صالحین کے سامنے یہ اشکال پیش کیا گیا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی عبادت میں رات کو گزارے تو عبادت کرنے پر اللہ رب العالمین اسے سزا دیں گے؟ یہ تو منطق کے خلاف ہے۔ تو انہوں نے جواب میں کیا کہا کہ عبادت کی بنا پر نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی بنا پر ضرور سزا دیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول جو شریعت لے کر آئے تھے آپ کو وہ شریعت بالکل اسی طرح قبول نہیں ہے، بلکہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر آپ استدراک کریں، اپنی طرف سے اضافہ کریں، وہ شریعت منوعاً آپ کو قبول نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ شریعت سازی اللہ رب العالمین کے یہاں سخت جرم ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کے لیے سزا رکھی ہے، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو جہنم میں داخل کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے ایسے لوگوں کو محروم کیا جائے۔ تو یہ فہم کیوں غیر معتبر ٹھہرا؟ کیونکہ سلف صالحین کے فہم سے ٹکراتا ہے، ان سے میل نہیں کھاتا۔ ایک دوسرا عقیدہ جو اس واقعے سے بعض لوگ اخذ کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ انبیاء اکرام اپنے قبروں کے اندر زندہ ہیں۔ کہاں سے یہ عقیدہ انہوں نے اخذ کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں انبیاء اکرام کی امامت کی، تمام انبیاء اللہ کے رسول کے پیچھے کھڑے تھے اور انہوں نے اللہ کے رسول کی اقتداء میں 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس واقعے سے کیا استدلال کرتے ہیں؟ بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ وہ قبروں کے اندر زندہ ہیں، اگر زندہ نہ ہوتے تو کیسے اللہ کے رسول کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور جا کر انہوں نے نماز ادا کی؟ کیا کوئی مردہ نماز ادا کر سکتا ہے؟ اس سے استدلال کرتے ہوئے انبیاء اکرام کی حیات کے اوپر استدلال کرتے ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر ان کا استدلال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ زندہ ہیں تو پھر ان سے ہم حاجت روائی کر سکتے ہیں، ان کے سامنے جھولی پھیلا سکتے ہیں، مصیبت کے وقت ان کو پکار سکتے ہیں، کیونکہ وہ مرے نہیں ہیں، ان کی وفات نہیں ہوئی ہے، ان کے لیے لفظ وفات کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اس واقعے سے استدلال کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا ہے۔ ہم وہی اصول یہاں پر بھی سلف صالحین نے اس واقعے سے یہ معنی سمجھا تھا؟ اگر سمجھا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ان کے پاس موجود تھی، بے شمار موقعوں پر ان کے آپس کے درمیان اختلافات ہوئے، لیکن کسی موقع پر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیوں نہیں کیا؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح زندہ ہیں جس طرح دنیاوی زندگی میں زندہ تھے، ایک شخص مسجد نبوی کے اندر کہنے لگا کہ اللہ کے رسول اسی طرح زندہ ہے جس طرح دنیاوی زندگی کے اندر زندہ تھے، میں نے بس اس بھائی سے یہ کہا کہ آپ کا دل قبول کرتا ہے کہ اللہ کے رسول زندہ ہوں اور آپ اس مسجد کے اندر کسی دوسرے کی امامت میں نماز ادا کریں؟ کیا ممکن تھا صحابہ کرام کی زندگی میں کہ اللہ کے رسول ان کے درمیان موجود ہوں اور کوئی دوسرا امامت کے لیے کھڑا ہو جائے مصلی پر؟ کیسے آپ کا دل قبول کر لیتا ہے کہ کسی دوسرے کی امامت پہ آپ نماز ادا کریں؟ تو یہ زندگی جو انبیاء کرام کی ہے یہ برزخ کی زندگی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر شہداء کی زندگی کے بارے میں کیا کہا
کہ وہ زندہ ہیں، لیکن کون سی زندگی؟ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ ان کی زندگی کے بارے میں تو شعور نہیں کر سکتے. وہ جو برزخ کی زندگی وہ غیب سے متعلق ہے، اور غیب کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، صرف اتنا کہہ سکتے ہیں جتنا کتاب و سنت کے اندر ہمیں خبر دی گئی ہے. اس سے ایک انچ بھی ادھر ادھر کرنے کی کسی کو طاقت نہیں ہے، نہ کسی کو اختیار ہے. آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت کے بارے میں بیان کیا تھا، اس واقعے کو یاد کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ سمعت خشخشۃ علیک فی الجنہ، کہ اے بلال تیرے جوتیوں کی آواز میں نے جنت کے اندر سنی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر رہے ہیں، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود علم نہیں ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود اپنی جوتیوں کی آواز نہیں سنائی دی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہاری جوتیوں کی آواز سنی. جن کے ساتھ واقعہ پیش آیا انہیں کچھ خبر نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خبر دے رہے ہیں. کیسے خبر دے رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تب اللہ کے رسول سن سکے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے غیب کی کوئی بات بیان نہیں کر سکتے. یہی بدعت والی اور بدعتیوں کا جو انجام ہوگا، اس حدیث پر غور کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں قیامت کے دن بہت سارے لوگ حوض کوثر پر آئیں گے، لیکن ان کو آنے سے روک دیا جائے گا. میں کہوں گا کہ میری امت کے لوگ ہی انہیں آنے دیا جائے، تو کہا جائے گا کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ کو پتا نہیں آپ کے بعد انہوں نے دین کے اندر کون کون سی نئی چیزیں ایجاد کر دی تھی. تب اللہ کے رسول کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان کو بھگایا جائے، دھتکارا جائے جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا تھا. اس حدیث پر آپ غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر غیب سے متعلق کچھ چیزوں کی خبر دے رہے ہیں، اور کچھ چیزوں کے بارے میں یہی حدیث دلیل ہے کہ اللہ کے رسول کو بھی علم نہیں ہے. یہ واقعہ کب پیش آئے گا؟ قیامت کے دن. ابھی پیش آیا نہیں ہے اور اللہ کے رسول خبر دے رہے ہیں. یہ غیب ہے یا نہیں ہے؟ یہ غیب ہے، اور اللہ کے رسول خبر دے رہے ہیں کہ ایسا واقعہ پیش ہوگا. کیسے اللہ کے رسول نے خبر دی؟ اللہ کے رسول کو بیان کیا گیا، جتنا بیان کیا گیا اللہ کے رسول نے اس کو بیان کر دیا لوگوں کے سامنے. لیکن اسی حدیث کے اندر دلیل ہے کہ جو چیز اللہ کے رسول کو بیان نہیں کی گئی، اللہ کے رسول کو اس کا کوئی علم نہیں تھا. چنانچہ اللہ کے رسول خود ایسے لوگوں کے بارے میں فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی آنے دیا جائے، انہیں روکا نہ جائے. جب کہا جاتا ہے کہ یہ بدعتی حضرات ہیں، تب کہتے ہیں کہ ان کو بھگایا جائے، دھتکارا جائے. اگر پہلے سے علم ہوتا کہ یہ بدعتی ہے تو ان کے بارے میں سفارش کرتے. جس طرح علم ہونے کے بعد دھتکارتے اللہ کے رسول، ان کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، پہلے سے علم ہوتا تو پہلے ہی ان کے بارے میں بد دعائیں کرتے، دھتکارتے، لیکن پہلے سفارش کرتے ہیں. جب علم ہوتا ہے کہ یہ بدعتی ہے تب اللہ کے رسول ان پر بد دعائیں کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے بارے میں اتنی خبر دیتے ہیں جتنا اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو خبر دی جاتی ہے. یہاں پر یہ حضرات جو انبیاء کرام کے اس نماز سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ان سے ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ برزخ کی زندگی ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جتنا بتایا اتنا تو ہم بتا سکتے ہیں، اس سے زائد چیز کی خبر آخر آپ کو کس نے دی؟ وہ قبروں میں کس طرح زندہ ہے، دنیاوی زندگی کی طرح زندہ ہے، یہ کہنے کی جسارت آپ کو کہاں سے آئی؟ یہ کس نے آپ کو کہا کہ دنیاوی زندگی کی طرح زندہ ہے؟ خود اللہ رب العالمین نے اسے برزخ کی زندگی قرار دیا ہے. اور میت کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں بعض چیزوں کی خبر دی ہے، اور ان چیزوں پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ میت کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خبر نہیں دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر نہیں دی، آخر آپ کے پاس سورس کیا ہے اس کے بارے میں جاننے کا؟ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی نہیں. جب سورس نہیں تو کیا یہ اللہ رب العالمین کی شریعت پر تہمت لگانا نہیں ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی شریعت پر تہمت لگانا ہے
कि आप बिला इल्म ऐसी चीज बता रहे हैं जिसका आपको इल्म नहीं है, आपको खबर नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैयत के बारे में बहुत सारी चीजें जिक्र की हैं कि जब दफन करके लोग आते हैं, फरिश्ते आते हैं, सवाल करते हैं, जन्नत की नेमतें या जहन्नम की सजाएं मैयत के साथ कब्र के अंदर चलती रहती हैं। जिन चीजों की खबर दी गई हमें उतनी खबर है और हम उस पर ईमान रखते हैं। अब अगर जैसे शुहदा के बारे में कहा कि अहयाउन, वो जिंदा है कब्रों के अंदर, वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन उनकी जिंदगी के बारे में तो शऊर नहीं कर सकते। अब अगर कोई कहे कि जिंदा है तो एक जिंदा शख्स की जो जरूरियात होती है, खाने की, पीने की, ये तमाम चीजें उनको भी जरूरत है। अगर खाने पीने की जरूरत हो तो कदाए हाजत की भी जरूरत पड़ती है, इसलिए वो कदाए हाजत भी करते हैं। ये जो कियास है ये कियास फासिद है। ये दुनियावी जिंदगी पर आखिरत की जिंदगी को या बरज़ख की जिंदगी को कियास करना है, जो कि कियास फासिद है। इसलिए अंबिया इकराम के बारे में जो यहां पर उन्होंने नमाज अदा की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे, अहले सुन्नत वल जमात का क्या अकीदा है, इन्होंने क्या समझा इस वाक़े से, वो फहम सिर्फ मोतबर होगा। उसके अलावा जो भी फहम बयान किया जाता है ये गैर मोतबर और बातिल है। अहले सुन्नत वल जमात का क्या अकीदा है कि अंबिया अपने कब्रों के अंदर जिस्म के साथ मौजूद है, और अल्लाह के रसूल के पीछे जिन्होंने नमाज अदा की थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी रूहों को, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी रूहों को उनके जिस्मों की शक्ल अता की थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी रूहों को उनके जिस्मों की शक्ल अता की थी, और वो अल्लाह के रसूल के साथ नमाज पढ़े थे। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आसमानों के ऊपर देखा था। तो ये अहले सुन्नत वल जमात ने इस वाक़े से समझा है। यही फहम बस मोतबर है। इससे यह इस्तेदलाल करना कि वो दुनियावी जिंदगी की तरह जिंदा है, यह गैर मोतबर फहम है, क्योंकि इसे सहाबा इकराम ने, ताबईन ने, सलफ़ सालिहीन ने नहीं समझा है। इसी तरह बाद ऐसी चीजें इस सफर के दौरान हुई जो कि अहले सुन्नत वल जमात के अकायद के बुनियादों में शामिल हैं, जिसे अहले बिदात नहीं मानते। देखें, जो चीजें अहले सुन्नत वल जमात के मुत्तफिका अकायद में से हैं, ये वो तस्लीम नहीं करते, और अपनी तरफ से बहुत सारी ऐसी चीजें बयान करते हैं जो सलफ़ सालिहीन नहीं जानते थे। अब बाद ऐसी चीजों का तज़किरा सुने जो अहले सुन्नत वल जमात के मुत्तफिका अकायद में से है, जिसे ये अहले बिदात नहीं मानते। उनमें से एक अकीदा है, इसी वाक़े से इस्तेदलाल करते हुए, मेराज के वाक़े से इस्तेदलाल करते हुए अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफिका अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम करने की सिफत से मुत्तसिफ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बात करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेराज की रात कलाम किया, बात की, और फिर नमाज पहले 50 नमाजें फर्ज की, फिर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास गए, और फिर इस तरह 9 मरतबा आना जाना हुआ। अल्लाह के सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारिश रखी इसमें तखफीफ की जाए, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन तखफीफ करते गए, यहां तक के 5 नमाजें बाकी रही जो कि इस उम्मत पर क़यामत तक के लिए फर्ज है। यह पूरा वाकया जो हुआ, इससे अहले सुन्नत वल जमात क्या इस्तेदलाल करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम की सिफत से मुत्तसिफ है। अज़ल के अंदर भी कलाम किया है, और जब चाहे अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम करता है। क़यामत के दिन भी लोगों के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम करेंगे। हदीस के अंदर आता है कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जिसके साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन कलाम ना करे। बीच में कोई ट्रांसलेटर नहीं होगा, तर्जुमान नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों के साथ कलाम करेंगे। तो ये कलाम की सिफत से मुत्तसिफ है हमारा रब। लेकिन अहले बिदात अल्लाह रब्बुल आलमीन को इस सिफत से मुत्तसिफ नहीं मानते। ये जो कुरान हमारे दरमियान है, हमारा अकीदा क्या है? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है। अहले बिदात इसे तस्लीम नहीं करते।
وہ اللہ رب العالمین کو سرے سے کلام کی صفت سے عاری سمجھتے ہیں. اللہ رب العالمین کلام کر ہی نہیں سکتے ان کے نزدیک. نعوذ باللہ من ذالک. یہ کفریہ عقیدہ ہے. حالانکہ یہ عقیدہ کہ اللہ رب العالمین کلام کی صفت سے متصف ہے واضح طور پر معراج کے واقعے میں موجود ہے. یہی اہل بدعت بہت ساری بدعتوں کا استدلال کرتے ہیں، لیکن ایک واضح عقیدہ جو سلف صالحین کے درمیان متفق عقیدہ تھا اسے قبول نہیں کرتے. یہ فرق ہے اہل سنت اور اہل بدعت کے درمیان کہ ایک ہی واقعے سے سلف نے کیا سمجھا تھا، انہوں نے کیا سمجھا ہے. دونوں فہم میں سے کون سا ہمارے لیے معتبر ہوگا، کون سا غیر معتبر ہوگا، یہ منہج سلف کو جاننے کی ضرورت ہے. اور اسی وجہ سے بار بار منہج سلف کے متعلق لوگوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ منہج سلف کو اگر کسی نے فالو نہیں کیا تو ان کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا جو اہل بدعت کا حشر ہوا، اور یہ بھی اسی طرح گمراہ ہو سکتے ہیں جیسے کہ اہل بدعت گمراہ ہوئی. سلف صالحین کا متفق عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے. قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ سلف صالحین، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین کا عقیدہ کیا تھا؟ کہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے. اللہ رب العالمین نے خود قرآن کے اندر اس کو اپنا کلام کہا ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ. اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ کے پاس پناہ مانگے آپ پناہ دے دیں. حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ رب العالمین کے کلام کو سن لیں. تو یہاں اللہ رب العالمین خود اپنے لیے کلام کی صفت کو ثابت کر رہے ہیں. اسی طرح سورہ کہف کے آخر میں اللہ رب العالمین نے اپنے لیے کلام کی صفت کو ثابت کرتے ہوئے کیا کہا کہ اگر یہ تمام دریا کے پانی کو روشنائی میں بدل دیا جائے اور جتنے بھی درخت ہیں سب کو قلم میں بدل دیا جائے اور ان قلموں سے دریا کے اس پانی سے اللہ کے کلام کو لکھا جائے، یہ ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ رب العالمین کا کلام ختم نہیں ہوگا. یہ سورہ کہف کے آخر میں خود اللہ رب العالمین نے بیان کیا. تو اللہ رب العالمین کلام کی صفت سے متصف ہیں. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اور جب اللہ کی صفت ہے تو یہ مخلوق نہیں ہے. جب اللہ کی صفت ہے تو یہ مخلوق نہیں ہے. اگر کوئی اس قرآن کو مخلوق کہے تو وہ کافر ہے. یہ سلف صالحین کا اجماعی عقیدہ ہے. بہت سارے علماء سلف نے اس اجماع کو نقل کیا ہے. امام ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ نے اصل السنہ و اعتقاد الدین کے اندر اس زمانے کے جتنے علماء سلف تھے سب کا اجماع نقل کیا ہے کہ اگر کوئی قرآن کو مخلوق کہے تو وہ کافر ہو جائے گا. اگر کوئی قرآن کو مخلوق کہے تو کافر ہو جائے گا. یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ رب العالمین نے کیسا کلام کیا ہے؟ بحرف و صوت، کہ اللہ رب العالمین نے حرف اور صوت کے ساتھ کلام کیا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ عقیدے کے ان بنیادی مسائل کو جمعہ کے خطبوں میں اور دروس کے اندر بیان نہ کیے جانے کی وجہ سے بہت سارے اہل حدیث نوجوانوں کو بھی، لوگوں کو بھی پوچھا جائے کہ قرآن کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا کلام ہے تو اللہ رب العالمین نے کیسے کلام کیا ہے؟ کیا اس کے اندر آواز بھی تھی جب اللہ نے کلام کیا تھا؟ حروف تھے یا نہیں تھے؟ آپ اکثر لوگوں کو پوچھ لیں انہیں علم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کبھی بتایا ہی نہیں گیا. حالانکہ یہ بنیادی عقائد میں سے ہے. علماء صراحت کے ساتھ اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حرف اور صوت کے ساتھ یعنی ورڈز اور وائس کے ساتھ کلام کیا ہے. اس میں حروف ہیں، اس میں آواز ہے. لیکن اہل باطل کیا کیا عقیدہ ہے؟ جیسے اشاعرہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ کلام تو ہے لیکن کلام نفسی ہے، اس میں آواز نہیں ہے، حروف نہیں ہے. دیکھیں فرق، دیکھیں اہل باطل کے ساتھ، اہل بدعت کے ساتھ اہل سنت کے عقیدے کا. یہ بنیادی جھگڑا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے اس کلام کو کلام مانتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کلام نفسی ہے. کلام نفسی کا معنی کیا؟ یعنی نفس کے اندر جو خیالات آتے ہیں، آپ ابھی بیٹھے ہوئے آپ کے دل کے اندر بہت سارے خیالات آتے ہیں، کیا اس کو کلام کہا جائے گا؟ اس کو کلام نہیں کہتے. کلام نفسی حقیقت میں اس کا وجود نہیں ہوتا. خارج میں، جب خارج میں وجود آ گیا تو کلام لفظی ہو گیا وہ.
اور کلام نفسی کب تک کہیں گے؟ جب تک نفس کے اندر موجود ہے، خیال کی شکل میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز میں کلام کرے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ نماز میں کلام کرے تو کیا ہو جائے گی؟ نماز باطل ہو جائے گی۔ اب فرض کریں کہ کلام نفسی کو بھی اگر کلام کہا جائے، نفس کے اندر جو خیالات آتے ہیں اس کو بھی اگر کلام کہا جائے تو کسی کی نماز صحیح ہوگی؟ ہر ایک کی نماز باطل ہو جائے گی۔ تو کلام نفسی کو کلام کہتے ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے کلام کی صفت کو ثابت کیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا ہے۔ یہ اہل بدعت اللہ رب العالمین کے لیے کلام کی صفت کو ثابت نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہی نہیں، کلام کر ہی نہیں سکتے، یہ جو کلام ہے یہ مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اس لیے قرآن کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی قرآن کو مخلوق کہے تو کیا ہے؟ کافر ہو جائے گا۔ یہ عقیدہ سب سے پہلے اس دنیا کے اندر، اس امت کے اندر کس نے شروع کیا تھا جانتے ہیں آپ؟ جعد ابن درہم نامی ایک بدعتی نے اس عقیدے کی شروعات کی تھی، تقریباً 110 ہجری کے آس پاس، 110-20 ہجری کے آس پاس اس عقیدے کی سب سے پہلی اس امت کے اندر شروعات ہوئی ہے، اس کفری عقیدے کی، جسے اس وقت کے عراق کے امیر خالد ابن عبداللہ رحمہ اللہ نے، جو گورنر تھے عراق کے امیر تھے، انہوں نے عید کے دن قتل کیا تھا اس باطل عقیدے کو لوگوں کے درمیان پھیلانے کے جرم میں۔ اس کے بعد اس عقیدے کو جعد بن درہم سے جہم بن صفوان نامی ایک بدعتی نے اخذ کیا اور زور و شور سے اس کا پرچار کرنا شروع کیا، جس شخص کی طرف جہمیہ کا فرقہ منسوب ہے۔ یہ فرقہ جہمیہ کا نام آپ نے سنا ہے نا؟ اس فرقہ جہمیہ کا یہی بانی ہے جس نے زور و شور کے ساتھ اس عقیدے کا پرچار کیا تھا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں مخلوق ہے۔ اور پھر بعد میں بشر المریسی نام کے ایک حقیقت میں یہودی شخص تھے، اس نے اس عقیدے کو لوگوں کے درمیان پرچار کیا، پھیلایا، یہاں تک کہ اس زمانے میں جو حکومت کے اہلکار تھے ان کے اوپر بھی یہ مسلط ہو گئے اور حکومت کے لوگوں کو بھی اس بات کے اوپر قانع کر لیا کہ یہی عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے کہ قرآن مخلوق ہے۔ یہاں تک کہ اس زمانے میں جو خلیفہ تھے ابو جعفر عبداللہ بن ہارون الرشید، اس نے حکومتی پیمانے پر لوگوں کے درمیان اس عقیدے کا پرچار شروع کیا۔ ان اہل بدعت نے حکومتی پیمانے پر، یہ سن 200 ہجری کے بعد کا واقعہ ہے، حکومتی پیمانے پر ابو جعفر عبداللہ بن ہارون الرشید کے زمانے میں اس بدعتی اور کفری عقیدے کا پرچار شروع ہوا، یہاں تک کہ حکم دیا گیا کہ لوگوں کا امتحان لیا جائے، خصوصاً علماء اکرام کا امتحان لیا جائے، اگر کوئی قرآن کو مخلوق نہ مانے تو انہیں سزا دی جائے، سخت سے سخت سزا دی جائے۔ یہاں تک کہ جو عراق کے اس زمانے میں بغداد کے جو گورنر تھے اسحاق بن ابراہیم الخزاعی، انہوں نے بغداد کے اندر علماء کا امتحان لینا شروع کیا۔ جو نہیں مانتے قرآن کو مخلوق، اس کفری عقیدے کو اپنی زبان سے اقرار نہیں کرتے، سلاخوں کے پیچھے ڈال دیتے، جیل کے پیچھے ڈال دیتے، ان پر کوڑے برساتے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو اس سزا سے بچانے کے لیے بہت سارے علماء اکرام نے ظاہری طور پر اس کفری عقیدے کا کہنا قبول کر لیا اور انہوں نے قرآن کو مخلوق ان کے سامنے ظاہری طور پر تسلیم کر لیا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ہی خود اس بات کی چھوٹ دی ہے، رخصت دی ہے کہ اگر کسی کو مجبور کیا جائے کلمہ کفر ادا کرنے پر، اس کا دل اللہ رب العالمین پر مطمئن ہو اور کلمہ کفر زبان سے ادا کر لے تو اس سے وہ کافر نہیں ہو جائے گا۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اگر کسی کو مجبور کیا جائے کلمہ کفر ادا کرنے پر اور دل اس کا بالکل مطمئن ہے ایمان پر، تو کلمہ کفر ادا کرنے کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہو جائے گا، کیونکہ وہ مجبور ہے۔ تو یہ علماء اکرام مجبور تھے، اپنے جان بچانے کی خاطر انہوں نے اس کلمہ کفر کو ادا کر لیا، یہاں تک کہ 4 لوگ بغداد کے اندر بچ گئے جنہوں نے انکار کر دیا کہ اس کلمہ کفر کو ہم ادا نہیں کریں گے۔ ایک تھے ابو سعید القواریری، ایک تھے ابو الحسن السجادہ، ایک تھے محمد بن نوح، اور ایک تھے امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ ان 4 لوگوں نے انکار کر دیا، ان کو سخت سزا دی گئی، جیل کے اندر ڈالا گیا۔ دوسرے دن 2 لوگ سزا برداشت نہ کر پانے کی وجہ سے اس کلمہ کفر کو زبان سے ادا کرنا قبول کر لیتے ہیں۔
صرف محمد بن نوح اور امام احمد دونوں بچ جاتے ہیں. یہاں تک کہ ان دونوں کو بادشاہ کے پاس بھیجا جاتا ہے وہاں پر ان دونوں کو سزا دلانے کے لیے. راستے میں محمد بن نوح کی وفات ہو جاتی ہے. امام احمد بن حنبل اکیلے بچتے ہیں اور انہیں بادشاہ کی طرف لے جایا جاتا ہے. امام احمد بار بار اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کا چہرہ مجھے نہ دکھانا, اس سے میری ملاقات نہ کرانا. راستے میں ہی خبر ملتی ہے کہ ابو جعفر عبداللہ بن ہارون رشید کی وفات ہو گئی ہے. امام احمد کی دعا قبول ہوتی ہے اور پھر راستے سے ان کو پھر بغداد واپس کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد جو خلیفہ ہوئے انہوں نے بھی اسی باطل عقیدے کو پرچار کرنا جاری رکھا, یہاں تک کہ متوکل رحمہ اللہ کا زمانہ آیا اور ان کے ہاتھ سے سنت کا بول بالا ہوا اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اور دوسرے علماء کو کھل کر اہل سنت والجماعت کے منہج کا پرچار کرنے کی آزادی ملی اور پھر اس کے بعد سے الحمدللہ سنت کا بول بالا ہوا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا گزر چکا ہے, ہمارے سلف صالحین نے اس عقیدے کو بچانے کی خاطر اپنے پیٹھوں پر کوڑے کھائے ہیں کہ یہ کفریہ عقیدہ ہے, اسے ہم قبول نہیں کر سکتے. حالانکہ اہل باطل اسی واقعے سے استدلال کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے. یہ جہمیہ کا عقیدہ ہے کہ قرآن مخلوق ہے. اشاعرہ کا عقیدہ کیا ہے اس بارے میں کہ اللہ رب العالمین کا یہ کلام نفسی ہے, نفس کے خیالات ہے. اللہ رب العالمین کا کلام حرف اور صوت سے متصف نہیں ہے, اس کے اندر وائس نہیں ہوتی. آپ قرآن پڑھیں, بے شمار جگہوں پر اللہ رب العالمین کیا کریں, یا عیسیٰ یا موسیٰ. اگر اللہ رب العالمین کا کلام سننے کے لائق نہیں ہے تو کیسے سنا اللہ کے رسول نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیسے سنا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کیسے سنا؟ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ. اللہ رب العالمین قرآن کے اندر کہہ رہے ہیں کہ طور پہاڑ کے ایک جانب سے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی. اگر اللہ کے کلام میں آواز ہی نہیں ہے, وائس ہی نہیں ہے, تو کیسے اللہ رب العالمین نے ندا دی؟ اس باطل عقیدے کی تردید میں ایک دو نہیں بے شمار دلیلیں ہیں. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے التسعینیہ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جو چھپی ہوئی ہے, جس میں 90 دلائل کا, ایک دو نہیں 90 دلائل کا تذکرہ کیا ہے کہ اشاعرہ کا یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے. اور یہی اشاعرہ کا عقیدہ آج کے زمانے میں ہمارے اس بر صغیر کے اندر دیوبندیوں کے یہاں, بریلویوں کے یہاں, تبلیغیوں کے یہاں, صوفیوں کے یہاں کھلا موجود ہے. آپ پڑھیں المہند علی المفند, اس کے شروع میں ہی خلیل احمد سہارنپوری بیان کیا کرتے ہیں کہ ہمارا فروع کے اندر ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اتباع کرتے ہیں, لیکن اصول کے اندر ابو الحسن اشعری کی اور ماتریدی کی اتباع کرنے والے ہیں. اور اس کے آخر میں کبار علماء دیوبندیہ کا اس کی توقیع موجود ہے, اس کی دستخط سب کی موجود ہے. یہ باطل عقیدہ یہاں پر سرایت کیا ہوا ہے, یہاں تک کہ اشرف علی تھانوی انہوں نے صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ اللہ رب العالمین کا کلام جو ہے وہ کلام نفسی ہے, اور یہ کلام جو لوگوں کے درمیان قرآن کی شکل میں موجود ہے, جو لفظی ہے, یہ مخلوق ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ کفریہ عقیدہ ہے میرے بھائیوں. اس لیے اپنے عقیدے کو جانے, اپنے عقیدے کو پہچانے. ان عقائد کی بنا پر ہی ان کے ساتھ اصل ہمارا اہل بدعت کا جھگڑا ہے. اگر ہم اپنے ان عقائد سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے تو ان کے درمیان ہمارے درمیان کیا فرق رہ جائے گا؟ تو یہ معراج کا واقعہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کلام کی صفت سے متصف ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان دین کے بنیادی مسائل کو سمجھنے اور انہی کے مطابق اپنا عقیدہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی پر ہماری وفات ہو اور نبیین, صدیقین, شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه اجمعین. اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. محترم حاضرین, ابھی جمعہ کے اس خطبے میں مختصر آپ کے سامنے قرآن کے متعلق اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے اور اہل باطل کا کیا عقیدہ ہے بیان کیا گیا.
वक्त मुख्तसर होने की वजह से तफसील के साथ इसे हम बयान नहीं कर सके। गुजारिश करूंगा, इस बारे में तकरीबन 2 घंटे का मेरा एक दर्स है। 2 अलग अलग दर्स में मैंने इस मसले को तफसील के साथ बयान किया है। शुबहात जो अहले बातिल की तरफ से पैदा किए जाते हैं उनका क्या जवाब होगा, और अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे के पीछे किताब और सुन्नत के क्या क्या दलाइल हैं, इन दलाइल को तफसील के साथ बयान किया है। ये दोनों दर्स यूट्यूब के अंदर मौजूद है। अल अकीदा अल वास्तिया की शरह में ये तकरीबन 17 और 18 नंबर वाला दर्स, या 18 या 19 नंबर वाला दर्स होगा, जिसमें सिफते कलाम के बारे में अहले सुन्नत का क्या अकीदा है, अहले बातिल का क्या अकीदा है, इसे बयान किया है। इन दुरूस को आप सुने और अपने अकायद को पहचाने। इस वाक़े से एक और अहम अकीदे का इस्बात होता है, वह है कि हमारा रब अर्श के ऊपर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहां है? 7 आसमानों के ऊपर, अर्श के ऊपर है। हालांकि अहले बिदात क्या कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर जगह है। बात तो कहते हैं कि हमारे दिलों के अंदर है। मेरे भाइयों, ये कुफ्रिया अकीदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को हर जगह मानना ये कुफ्रिया अकीदा है। और इस कुफ्रिया अकीदे की दलील कि ये कुफ्रिया अकीदा है किताब और सुन्नत के अंदर बेशुमार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में हमारा अकीदा क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श के ऊपर मुस्तवी है। जैसे कि कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा। 1-2 जगहों पर नहीं, 7 जगहों पर यही आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल की। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, 6 जगहों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत को नाजिल किया। 6 और 7 13 जगहों पर सराहत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने आप के बारे में फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर मुस्तवी है। यह अकीदा अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफिक अकीदा है। आप सिर्फ गौर करें कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हर जगह होते तो कोई जरूरत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7वें आसमान के ऊपर ले जाए जाने की? अगर अल्लाह हर जगह होते तो क्या जरूरत थी 7वें आसमान के ऊपर ले जाए जाने की? लेकिन अल्लाह के रसूल को 7वें आसमान के ऊपर ले जाया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बयान किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया है। कुरान के बारे में कहा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने नाजिल किया है। कोई चीज नीचे से ऊपर जाए तो उसे उठना कहते हैं, ऊपर से नीचे आए तो उतरना कहते हैं। कुरान के बारे में कहा हमने उतारा है। ईसा अलैहिस्सलाम को उठाया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7वें आसमान के ऊपर ले जाया गया। ये वाज़िह दलीलें लोगों को समझ में नहीं आती। शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह, इसी तरह उनके तिलमीज़ रशीद अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श पर होने की 1-2 नहीं 1000 से ज्यादा दलीलें हैं किताब और सुन्नत के अंदर। इसके बावजूद बहुत सारे लोगों का अकीदा यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर जगह मौजूद है। हमारा अकीदा यह होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श के ऊपर मुस्तवी है, लेकिन हर चीज के बारे में उसका इल्म है। अर्श पर होने के बावजूद जर्रे जर्रे के बारे में वो इल्म रखता है। यहां तक कि हमारे दिलों के अंदर जो बातें खटकती हैं, इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, दिलों के अंदर खटकने वाली बातों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अकीदे को पुख्ता करे, किताब और सुन्नत के मुताबिक अपना अकीदा इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। इसी अकीदे पर हमारी वफात हो, नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा व सालिहीन के साथ हमारा हश्र हो। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल